کی کری جانائیں۔ ان دنوں کا قصہ ہے جب ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کو خود انحصاری کی پٹری پر چڑھانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ان کی جہد مسلسل کے باوجود ملک ترقی پر مائل نظر نہیں آتا تھا۔ حالات روز بروز دگرگوں ہو رہے تھے۔ یہ صورتحال جب پنجابی کے غالب استاد دامن کے نوٹس میں آئی تو انہوں نے برجستہ کہا، کدی لاڑکانا تے کدی مری جانا ہے، کی کری جانا ہے، کی کری جانا ہے، اتے کمبل دے کے دری کھچی جانا ہے، کی کری جانا ہے، کی کری جانا ہے۔ استاد دامن کے کہنے کا مطلب تھا لاڑکانہ اور مری کے درمیان بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ آپ جاڑے کے موسم میں غریب عوام پر کمبل دے کر نیچے سے دری کھینچ رہے ہیں۔ دھماکے کے بعد میں میاں نواز شریف کے 100 عیبوں سے چشم پوشی کے لیے تیار ہوں۔ میں ان کے قومی ایجنڈے سے بھی 1000% متفق ہوں۔ ان کی نیت پر بھی شک کی بظاہر کوئی وجہ نظر نہیں آتی، لیکن طریقہ کار، ہاں البتہ اس میں اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ میرا ذاتی خیال ہے سرکاری دفاتر میں چائے کم کرنے، سرکاری تقریبات پر پابندی لگانے، 2 کی بجائے 1 کاغذ استعمال کرنے، فوٹو سٹیٹ مشینیں بند کرنے اور مہمانوں کو دال روٹی کھلانے سے یہ قوم ملیشیا نہیں بنے گی۔ ایک دفتر سے دوسری عمارت میں منتقلی، 8 کے بجائے 6 ڈپٹی سیکرٹری، 4 کی بجائے 2 ڈرائیور اور 18 کی بجائے پروٹوکول کی 2 گاڑیوں پر اکتفا سے بھی معاملات درست نہیں ہوں گے۔ خلیج، یورپ اور امریکہ میں ریال، پاؤنڈ اور ڈالر کمانے والے پاکستانیوں کی معاونت سے بھی یہ ملک جرمنی نہیں بنے گا، کیونکہ ابھی تک وہ سوراخ بند نہیں ہوئے جن سے قومی دولت رس رس کر برباد ہو رہی ہے، اور عقل یہ کہتی ہے جب تک آپ ان پر توجہ نہیں دیتے حالات نہیں سدھریں گے۔ خواہ آپ لاکھ بچت کر لیں، پائی پائی جوڑ لیں، 2 وقت کا کھانا اور 4 وقت کی چائے بند کر دیں۔ اچھی بات ہے میاں نواز شریف چائے کی بجائے قہوہ پیتے ہیں۔ انہوں نے 1 سال تک نئے کپڑے نہ سلوانے کا فیصلہ بھی کر لیا۔ کمرشل فلائٹ سے سفر کرتے ہیں، بڑے گھر سے چھوٹے گھر منتقل ہو چکے ہیں، زندگی میں سادگی لا رہے ہیں، لیکن اس سے قومی خزانے کو کتنا فائدہ پہنچے گا؟ 50,000، 1 لاکھ یا حد 2 لاکھ روپے ماہانہ، جبکہ اس وقت سینٹ کے 87 ارکان 33,60,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں اور انہیں 4,03,38,000 کی مراعات حاصل ہیں۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے پاس 10 لاکھ روپے کے ثواب دیدی فنڈز ہیں۔ صرف ڈپٹی چیئرمین کا عہدہ قوم کو 79,15,000 روپے سالانہ میں پڑتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے سالانہ اخراجات اور مراعات 97,41,000 ہیں۔ اس میں ان کے 10 لاکھ روپے کے ثواب دیدی فنڈز شامل نہیں۔ قومی اسمبلی کے ارکان 1,20,00,000 روپے بطور تنخواہ پاتے ہیں، جبکہ ان کے ریگولر الاؤنس 13,03,00,000 اور 34,000 روپے ہیں۔ قوم 2 کپ چائے کم کر کے 2 کروڑ روپے بچا رہی ہے، لیکن وفاقی وزراء بدستور 20 کروڑ روپے کی مراعات لے رہے ہیں۔ سینٹ اور قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیوں کا ہر چیئرمین 12.5 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ لیتا ہے۔ یوں صرف چیئرمینوں کو 5,87,76,000 روپے سالانہ ادا کیے جاتے ہیں، جن میں ہر چیئرمین کا 360 لیٹر پیٹرول، 7,500 ماہانہ ٹیلی فون بل، میٹنگز اور سٹیشنری کے اخراجات شامل نہیں ہیں۔ ان کے ذاتی عملے کی تنخواہیں اور دفاتر کے روزمرہ کے اخراجات اس کے علاوہ ہیں۔ اس سلسلے میں صرف کشمیر کمیٹی کی مثال ہی کافی ہے، جسے سن 97 میں مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کے لیے 1,28,81,000 روپے دیے گئے، لیکن اس خطیر رقم کے باوجود مسئلہ کشمیر حل ہوا
اور نہ ہی عالمی رائے عامہ ہموار ہوئی۔ ان سارے اخراجات سے صرف نظر کر دیا جائے تو بھی قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف جیسے تخریبی عہدے پر 72,25,000 روپے خرچ ہوتے ہیں۔ یہ رقم صرف بے نظیر کی تنخواہ اور مراد پر ضائع ہوتی ہے، جبکہ سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس اور قائد حزب اختلاف کے مجموعی اخراجات 64,58,000 روپے ہیں۔ مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر رہنے والی مخلوق کی نگہداشت پر ہر سال 100 کروڑ روپے ضائع ہوتے ہیں، جبکہ یہ لوگ جو کام کرتے ہیں وہ اس سے کہیں کم پیسوں میں عام سطحی ذہنیت کا مالک شہری بخوبی سر انجام دے سکتا ہے۔ پھر ان لوگوں کے نخرے کیوں اٹھائے جائیں؟ لوگ کیوں ان لوگوں کی تنخواہوں، مراعات اور عللوں تللوں کے لیے اپنے پیٹ کاٹیں؟ کیوں اپنی ضروریات کا گلا گھونٹ کر خود انحصاری فنڈ میں رقم جمع کرائیں؟ جب اس پیالی کے پیسے جو میں نے شدید طلب کے باوجود نہیں پی، میرے کرپٹ، بے ایمان اور بے اصول MNA یا راشی افسر کی جیب میں جانے ہیں، تو پھر میں اپنی طبیعت پر جبر کیوں کروں؟ یقین فرمائیے، میں نے تو قومی ایجنڈے کے اعلان کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس، منسٹر کالونی، MNA ہاسٹل، فیڈرل لاجز اور سیکریٹریٹ کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھی۔ دولت کا ضیاع، قومی وسائل کا بے دریغ استعمال اور اسراف میں کوئی کمی نہیں آئی۔ ایک MNA کی پجیرو کل بھی 5,000 کا پیٹرول پھونکتی تھی، آج بھی اس کے سیلنسر سے اتنا ہی دھواں خارج ہوتا ہے۔ ایک وزیر کا شمشمہ کل بھی اتنا تھا اور آج بھی اتنا ہے۔ قائمہ کمیٹیوں کے ارکان کل بھی TADA کی چٹیں فائلوں میں لگا کر پھر رہے تھے، آج بھی ان کے ہاتھوں میں چیک ہیں۔ سینیٹر کل بھی منرل واٹر پیتے تھے، آج بھی ان کی گاڑیوں میں میڈ ان فرانس ہے۔ ارکان اسمبلی کل بھی ڈن ہل سگریٹ پیتے تھے، آج بھی ان کی گاڑیوں سے غیر ملکی تمباکو کی خوشبو آتی ہے۔ پھر وہ خود انحصاری کہاں ہے جس کا اعلان میاں نواز شریف کر رہے ہیں؟ وہ بچت، اخراجات کم کرنے کے وہ نعرے اور پیٹ پر پتھر باندھنے کے عزم کہاں ہیں؟ جناب میاں نواز شریف صاحب، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ دلدل پر عمارت تعمیر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا پھر ریت کے گڑھوں میں پانی جمع کر رہے ہیں، ورنہ آپ کو یہ 100 کروڑ روپے ضرور نظر آتے ہیں جن کا اس قوم کو رتی بھر فائدہ نہیں۔ آپ یقیناً جاڑے کے موسم میں اس غریب پاکستانی جس کے تن پر کپڑے بھی پورے نہیں، کمبل دے رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھی اس کے نیچے سے دری کھینچ رہے ہیں۔ آپ اگر اس غریب کا بھلا چاہتے ہیں تو اس پر کمبل بے شک نہ دیں، بس دری کھینچنے والے ہاتھ پکڑ لیں۔ اس ویسٹ لینڈ جس میں ایک ایک رکن اسمبلی کروڑ روپے اجاڑتا ہے، چائے کی پیالیوں میں کمی سے ملک کو خود انحصاری کی پٹری پر لانے کا خواب چھت پر چڑھ کر درخت لگانے جتنی حماقت ہے۔